جنت کیسے ملے گی؟ سب سے اعلیٰ درجہ۔ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان آسمان زمین جتنا فاصلہ ہے، اور جنت کی چاروں طرف نہریں پھوٹی ہوئی ہے۔ جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو گے اور اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو اس سے جنت الفردوس مانگو۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ جنت الفردوس کیا ہے، کہاں ہے؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے فردوس مانگا کرو، کیونکہ یہ جنت کا عمدہ حصہ ہے۔ اس فردوس کے رہنے والے جنتی عرش کے نیچے چرچراہٹ کی آوازیں سنتے ہوں گے، اور وہ ایک نور والی، ایک کیف والی آواز ہوگی جو سکون ہی سکون بخشے گی۔ سبحان اللہ۔ جنت کے درجات کس چیز کے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے 100 درجات ہیں، ان میں سے ہر درجہ کا درمیانی فاصلہ آسمان اور زمین کے فاصلے کے برابر ہے۔ ان میں سے پہلے درجے کا گھر، کمرے، اس کے دروازے، پلنگ، ان کے تالے چاندی کے ہوں گے، اور دوسرے درجے کے گھر، کمرے، دروازے، پلنگ، تالے سونے کے ہوں گے، اور تیسرے درجہ کے گھر، اس کے کمرے، اس کے دروازے، اس کے پلنگ، اس کے تالے یاقوت، لؤلؤ اور زبرجد کے ہوں گے، اور باقی 57 درجے کس چیز سے بنے ہیں سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جس سے اللہ تمہاری خطائیں مٹا دے، تمہارے درجات بلند کر دے اور تمہارے اعمال میں نیکیاں لکھ دے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا، وضو کو سردی میں تخلیف کے وقت اچھی طرح سے وضو کرو، مسجد تک زیادہ قدم کر کے جانا، یعنی مسجد دور ہو تو جانا، نماز پڑھ کر اگلی نماز کے انتظار میں رہنا، یہ سب گناہوں سے بچنے کا موقع اور طریقہ ہے۔ یہ بھی حوالہ مسلم و ترمذی کا ہے۔ حافظ کے درجے جنت، حافظ کا درجہ جنت کیا ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حافظ قرآن کو فرمایا جائے گا، پڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، جنت کے درجے چڑھتے جاؤ، چڑھتے جاؤ، اور قرآن کو اس طرح ترتیب سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھو اور چڑھتے جاؤ، جس طرح تم دنیا میں قرآن پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ وہ حافظ قرآن کو مبارکباد ہے جو عمل بھی کرتے ہیں، تقویٰ بھی رکھتے ہیں،
پرہیزگاری بھی ہے، ان کے لیے بشارت ہے، جیسے یہ دنیا میں تراویح میں یا ایسے ہی اکیلے گھر میں پڑھتے ہیں، کہیں جہاں موقع ملتا ہے روٹین کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں اور پکا کرتے ہیں، تو اللہ اس قرآن کے لیے فرماتا ہے پڑھتے جاؤ جنت میں چڑھتے جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابو داؤد ہے، ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، بہت ساری کتبوں کی حدیث میں آیا ہے۔ اور پھر انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے اولاد حافظ کے کیا درجے ہیں اور اس کو کیا ملتا ہے، حافظ کی وجہ سے گھر والوں کو کیا ملتا ہے، ماں باپ کو کیا ملتا ہے انشاءاللہ۔ تلاوت کرنے والے غیر حافظ کے درجہ، یعنی حافظ نہیں ہے اور قرآن پڑھتے ہیں تو اس کے درجہ کیا ہے؟ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت تمیر دارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر رات 10 آیت تلاوت کرتا ہے، 10 آیت، اس کے لیے ایک قنطار یعنی ثواب بہت بڑا لکھا جائے گا۔ یہ ایک قنطار کا ثواب دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے، اتنا ثواب ملے گا۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو تیرا رب فرمائے گا، یعنی اللہ کہے گا، پڑھ اور چڑھ، ہر آیت کے بدلے تجھے ایک درجہ دیا جائے گا۔ یہ غیر حافظ کے لیے، جیسے روز قرآن پڑھتے ہو، 2 رکوع 4 رکوع پارا پورا ایک پارا پڑھنے والے روز پڑھتے ہیں، تو اس کو کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جنت میں درجات بلند ہوتا جائے گا۔ اور تیرا رب بندے سے فرمائے گا لے بندہ، تو بندہ رب سے لے گا، رب کی قدرت سے لے گا اور کہے گا یا رب آپ خوب جانتا ہے، اے رب تو خوب جانتا ہے مجھے کیا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں تجھے دائمی جنت چاہیے، میں نے تجھے دائمی جنت اور ان میں رہنے والی دائمی نعمتیں عطا کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ جنت الفردوس کیا ہے؟ فردوس کی شان و شوکت کیا ہے؟ حضرت عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کا میدان اپنے دستے قدرت سے بنایا، پھر اس پر خالص سونے کی اینٹ سے اور خوب مہکنے والی مشک سے بنایا، عمدہ قسموں کا میوہ درخت، خوبصورت پھول اور عمدہ خوشبو پیدا کی، اس میں نہریں چلائی۔ اللہ نے اپنے عرش پر جلوہ افروز ہو کر اس کی طرف دیکھ کر اور فرمایا، مجھے میرے غلبہ رحمت کی قسم،
تجھ میں وہ دائمی لوگ ہوں گے جو میرے اور میرے محبوب کے وفادار ہوں گے۔ جنت کی نہر جبل الفردوس سے نکلتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں فردوس ایک پہاڑ ہے اور پہاڑ کے اندر سے یہ نہر نکلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کو ہر رات اس میں، ہر دن اس میں حسن میں اضافہ کا حکم دیتا ہے۔ حضرت حسان بن عطیہ فرماتے ہیں امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جبار عز و جل جنت الفردوس کی طرف ہر رات سحری کے وقت نظر کرتا ہے اور اس کو حکم دیتا ہے اپنے حسن کے ساتھ مزید یعنی اور حسین ہو جا، بے شک وہی لوگ کامیاب مومن لوگ ہیں جو تجھ میں داخل ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، کیونکہ جنت کا عمدہ اعلیٰ یہ حصہ ہے، اسی سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں اور جنت الفردوس والے عرش کے قریب ہونے کی وجہ سے عرش کی چرچراہٹ کی آواز بھی سنیں گے۔ حضرت موسیٰ اشکری کی حدیث کی بنا پر علامہ حلیمی نے بھی فرمایا جنت مکرمین میں سے خاص مقرر عمدہ جنت الفردوس ہے۔ جنت کے نام اور ان کی خصوصیات سنتے ہیں۔ ذات کے اعتبار سے ایک جنت ہے مگر صفات کے اعتبار سے اس کے کئی نام ہیں۔ جس طرح سے اسماء باری اللہ تعالیٰ کے نام ہے، اسماء قرآن ہے، اسماء النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسماء قیامت ہے اور اسماء دوزخ ہے، مگر مقصود میں سے ذات واحد ہے، مگر ہاں اس کے درجات بہت ہے۔ جنت یہ جنت کا مشہور نام ہے۔ اس گھر اور اس تمام انواع اقسام کی نعمتوں، لذتوں، راحتوں، سرور اور آنکھوں کی ٹھنڈک پر استعمال ہوتا ہے۔ جنت عربی میں باغ کو کہتے ہیں، اور باغ بھی ایسا جس کے درخت اور پودے گھنے ہوتے ہیں اور داخل ہونے والا اس میں چھپ جاتا ہے۔ جنت کا معنی عربی میں اور اردو میں باغ کہتے ہیں، باغ میں چھپ جانا، اور باغ میں ہر طرح کے پھول، خوشبو، پتے، فروٹ، پھل سب کچھ ہوتا ہے، اس باغ میں چھپ جانا۔ سبحان اللہ۔ دارالسلام، اللہ تعالیٰ نے جنت کا ایک نام دارالسلام بھی رکھا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مومن کے لیے ان کے رب کے پاس دارالسلام ہے۔ قرآن پاک کا حکم ہے، سورہ انعام آیت نمبر 127 میں اللہ فرماتا ہے، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ دارالسلام کی طرف بلاتا ہے، وہ قرآن پاک اور سورہ یونس کی 25ویں آیت ہے۔ جنت اس نام کی سب سے زیادہ مستحق ہے، کیونکہ ہر آفت مکروہ چیز سے امن و سلامتی کا گھر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام سلام بھی ہے۔ جس نے اس کو سلامتی والا بنایا اور اس کے مکینوں کو مامون و محفوظ فرمایا، اس کے محبوب کے حکم کو عمل میں لایا، تو وہ سلامتی کے ساتھ جنت میں سلامت رہے گا، اور اس کو سلام کا تحفہ فرشتے پیش کریں گے۔
اور فرشتے بھی ان کے سامنے جس دروازے سے داخل ہوں گے ان کو سلام علیکم کہا جائے گا، اور فرشتے بھی ان کو سلام کر کے آتے ہوں گے، اللہ کی طرف سے ان کو سلام پیش کیا جائے گا، اور جنت والے سب درست باتیں کریں گے، اس میں کوئی بےہودگی، بے پناہ حسد، بغض، کینہ کچھ نہ ہوگا، صرف محبت ہی محبت ہوگی۔ دار الخلد، جنت کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اہل جنت ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے، وہاں سے کوئی نکالا نہیں جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تیرے رب کی ختم نہ ہونے والی رحمت میں جنت میں چلا جا۔ یہ ہے قرآن پاک سورہ ہود کی آیت نمبر 108۔ بعض وہ لوگ جو دوام جنت کے قائل نہیں ہے، وہ گمراہی ہے، وہ قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھ کر ہدایت حاصل کرنے والے ہیں۔ دار المقاہ، اللہ تعالیٰ جنت والوں کی زبانی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ اس کا ہے سورہ فاتر آیت نمبر 34 اور 35 میں، اور کہیں گے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں غم سے دور کیا، بے شک ہمارا اللہ پروردگار بڑا بخشنے والا قدردان مہربان ہے، جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے کے مقام دار المقام میں لا اتارا، جہاں نہ ہمیں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ کوئی ہم کو خستگی یعنی تھکان محسوس ہوگی، اور جس میں ہم ہمیشہ رہیں گے، نہ موت آئے گی نہ اس میں سے ہمیں نکالا جائے گا۔ اور جنت الماوا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سدرۃ المنتہا کے پاس جنت الماوا ہے۔ سدرۃ المنتہا وہ ہے جہاں حضرت جبریل امین علیہ السلام کا مقام ہے، جو معراج پر گئے تھے وہیں رک گئے تھے۔ عربی میں ماوا ٹھکانے کو کہتے ہیں، یعنی رہنے کی جگہ، صرف جنت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ وہی جنت ہے جہاں تک حضرت جبرائیل اور حضرت ملائک جا کر رک جاتے ہیں، اور حضرت مقاتل اور کلبی کہتے ہیں کہ یہ وہ جنت ہے جس میں شہداء کی ارواح جا کر رہتی ہے۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ جنت الماوا وہ جنت ہے جس میں سب رنگ کے پرندے رہتے ہیں، اور انہی میں شہداء کرام کی روح ہے، گھومتی پھرتی ہے اور چرتی پھرتی ہے۔ حضرت امہات المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زرین حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ دیگر جنتوں کی طرح ایک جنت ہے، لیکن درست یہ بھی ہے کہ جنت کے ناموں سے ایک نام ہے جیسا کہ اللہ کا نام ہے۔ جو شخص اپنے رب کے سامنے پیش ہونے سے ڈر گیا، نفس کو اس کی خواہش سے باز رکھا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ قرآن پاک کا حکم اور سورہ نازعات آیت نمبر 40 و 41 میں ہے۔ جنت عدن، یہ بھی جنت کا ایک نام ہے، اور صحیح یہ تمام جنتوں کا مجموعی نام ہے، اور سب جنت عدن ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرماتے ہیں، ان جنت عدن میں جن کا رحمان نے اپنے بندوں کے غائبانہ وعدہ فرمایا، وہ اس کے وعدے کی ہوئی چیزوں کو ضرور پہنچے گا،
اور ارشاد ہے کہ جنتی جنتی عدن میں پاکیزہ گھروں میں رہیں گے اور اللہ کی رحمت و نعمتوں کا شکر ادا کریں گے۔ یہ قرآن پاک کا فرمان سورہ صفح میں آیت نمبر 12۔ فائدہ حضرت عبد الملک بن حبیب قرطبی فرماتے ہیں دار الجلال دار السلام اللہ جل جلالہ کا منصوب نام، لیکن جنت عدن جنت کا درمیانی بلند حصہ اور فاصلہ ہے اور تمام جنتوں سے اونچی جنت ہے۔ حضرت ابن عباس اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جس سے اس کا عرش سجا ہے، باقی جنتیں اس کے ارد گرد میں ہے لیکن یہ سب سے افضل، بہتر، زیادہ قریب اللہ کے نور سے ہے۔ سبحان اللہ۔ دار الحیوان، اب بس 2 باقی ہے۔ دار الحیوان، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بلا شبہ دار الآخرت کی دار الحیوان ہے۔ قرآن پاک سورہ عنکبوت میں آیت نمبر 64 میں مفسرین کے نزدیک دار آخرت سے دار حیوان اور دار الحیات مراد ہے، یعنی جنت میں دائمی زندگی ہوگی، موت نہیں ہوگی۔ اور یہ ایک آیت کا یہ بھی معنی ہے کہ آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، اس میں نہ کبھی فتور آئے گا نہ کبھی فنائیت آئے گی، ہمیشہ باقی رہے گی۔ اب جنت الفردوس، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک کام کیے ان کی مہمانی کے لیے جنت الفردوس کے باغ ہوں گے۔ یہ قرآن پاک سورہ قاف کی آیت۔ فردوس ایک ایسا نام ہے جو تمام جنت پر بھی بولا جاتا ہے، جنت افضل اعلیٰ درجے پر بھی بولا جاتا ہے۔ حضرت لیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فردوس انگوروں کے باغ والی جنت ہے۔ حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ یہ ایسی جنت ہے جو درختوں سے لپٹی ہوئی ہے، یعنی بہت درختوں والی اور گھر اور گھنے درختوں والی ہے۔ اگرچہ فردوس بول کر تمام جنت مراد لی جا سکتی ہے، مگر در حقیقت یہ ہے کہ جنت کے اعلیٰ و ارفع درجے کا نام ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اللہ سے جب بھی مانگو، اللہ کے واسطے کچھ جب بھی مانگو جنت الفردوس مانگو، اور اپنی دعا میں مانگو اللہم انی اسألک الجنہ، یعنی اللہ سے جنت مانگو، اور اللہ سے دوزخ سے پناہ مانگو اللہم اعذنا من النار۔ یہ ترمذی ہے، بخاری ہے، ابن ماجہ ہے، ابو داؤد ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے جنت النعیم کا ذکر بھی اس آیت میں فرمایا ہے۔ بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے جنت النعیم ہے۔ یہ سورہ لقمان قرآن پاک کا فرمان، سورہ لقمان کی 8ویں آیت۔ یہ بھی تمام جنتوں کا مجموعی نام ہے، کیونکہ جنت کھانے پینے، لباس، صورتیں، پاکیزہ ہوائیں، خوبصورت مناظر، وسیع مکانات وغیرہ جیسی ظاہری اور باطن نعمتوں سب کو مشتمل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اور مجھے ہدایت نصیب فرمائے اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم ایسے بن جائیں کہ اللہ ہمیں جنت تو دے مگر جنت والے خدا بھی دے، خدا کے محبوب بھی دے، اور خدا کے محبوب
جتنے بھی محبوب ہے وہ سارے محبوب بھی ہمیں عطا کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تمہاری اور میری دعا قبول فرمائیں، مشکلیں حل فرمائیں، اور اللہ کے رسول کی اطاعت والی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ جنت کیسے ملے گی؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔